السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى رب لما انزلت الي من خير فقير صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی بڑائیاں، وہ تعریفیں، وہ ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور اربھا کروڑھا درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے خالص رحمت بنا کر بھیجا۔ اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے اور ظالمین غاشمین کو ان کے کیفر کردار تک لوٹائیں، انہیں ہلاک کریں، انہیں برباد کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان ظالمین سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے کئی مہینے پہلے انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ اس سلسلے کے مد نظر ہم نے بہت ساری انبیاء علیہم السلام کی زندگیاں، انبیاء اور رسول کی سوانح عمریاں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ گزشتہ اور پیوستہ کی مجلس میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی، اور اس کوشش میں یہ چیز ہمیشہ مد نظر رہی کہ ہم آپ کے سامنے معتبر، مستند اور صحیح باتیں آپ کے سامنے لائیں، اور وہ من گھڑ باتیں، ایسی باتیں جو اکاذیب و افتراء پر مبنی ہو، اس کے طرف بھی اشارہ کریں۔ یہ بھی ہمارا ایک مقصود ہے۔ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو لے کر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کس مرتبے میں رکھا اور کس انداز سے ان کی حفاظت ہوئی۔ پہلے تو ان کی پیدائش خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ وہ اس زمانے میں پیدا ہوئے جب فرعون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی نرینہ لڑکے ہوں گے، نرینہ بچے ہوں گے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور بعد میں اس نے اپنے اس اعلان کو بدلا اور کہا کہ 1 سال انہیں قتل کیا جائے گا اور دوسرے سال انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جب سال چھوڑنے کا آیا تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو مصر کے اندر اپنی ماں کی بطن میں پیدائش کے طور پر وہ مصر میں لائے گئے، اور جب زمانہ وہ آیا کہ بچوں کو قتل کیا جائے تو اس سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کی پیدائش کر دکھائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو شروع سے ہی وہ ہنگامی ماحول میں رکھا،
اور اللہ نے موسیٰ کو ہمیشہ سے بچائے رکھا، سبحان اللہ۔ تو ان کی بچانے کا بڑا ہی عجیب و غریب طرز سے، انداز سے اللہ نے اس کی جو ہے انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بکسے میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا جائے گا، اور وہاں سے جب بھی وہ روئے دودھ پلانے کے لیے ان کی ماں اس رسی کو کھینچ کر اپنے پاس بکسے کو کر لے گی، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دودھ کا انتظام کیا۔ پھر مشیت الہی تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ وہ بکسا دریا میں بہہ جاتا ہے، بہتے بہتے وہ فرعون کے اپنے ایوانے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر فرعون کی بیوی اس بکسے کو دیکھ لیتی ہے، اور اس بکسے سے جب بچہ نکلتا ہے تو بچے کی محبت آسیہ علیہ السلام کے دل میں اتنی گہرائی سے اتر جاتی ہے کہ وہ اس بچے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دودھ کا انتظام ہوتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹایا جاتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دیکھ بھال کے لیے ان کی بہن کو تیار کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ فرعون کے ایوانے میں پروان چڑھتے ہیں۔ ان کی پوری نوجوانی، پورا بچپن اسی پیلس میں گزرتا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے علاقوں میں یہ ڈیولپمنٹس کے اسکیمز لاتے اور بنی اسرائیل کے لیے پوری آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ چونکہ عہدے میں تھے، اقتدار میں تھے، پاور میں تھے، انہوں نے پورا اہتمام کیا کہ بنی اسرائیل کی حفاظت اور ان کی جو ہے ترقی کی جائے، اس کی پوری انہوں نے کوشش کی۔ یہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیسے ایک اسرائیل کو انجانے میں قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے پاداش میں، اس کے رزلٹ میں کیسے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ دیتے ہیں، یہ پوری تفصیل ہم نے گزشتہ کی مجلس میں ہم نے دیکھی۔ اب بات آگے بڑھائیے، جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر نکل رہے تھے تو جائیں کہاں؟ تو انہیں معلوم تھا کہ مصر کے بعد ایک بہت ہی بڑا ملک پڑتا ہے جس کا نام ہے مدین، جہاں پر فرعونیوں کی حکومت نہیں ہوتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس مدین کے ملک کے طرف اپنا رخ کرتے ہیں اور بڑی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ فرعون اور اس کے لشکر بڑی مضبوط ہے، اور وہ بڑی تیزی سے انہیں پکڑ سکتے ہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام چھپ چھپاتے راستے کو بدلتے ہوئے پہاڑوں، کوہوں اور کوچوں میں اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے بڑی تیزی سے وہ مدین کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں پر جب فرعون کو خبر پہنچی کہ وہ قتل کرنے والے موسیٰ تھے تو فرعون نے اپنے لوگوں کو دوڑایا یہ تلاش کرنے کے لیے کہ کون ہے، کہاں ہے موسیٰ، اسے لے کر آئیں۔ اب اس کے ساتھ تو پورا معاملہ کیا جائے گا، اب پورا جو ہے اس پر کیس ہے، اب اس کے بعد اسے قتل کرنے کی جو ہے تیاری کی جائے۔ فرعون کو شروع سے موسیٰ پسند نہیں آتے تھے، لیکن یہ ان کی بیوی کا معاملہ تھا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی تھی۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی تیزی سے بہت دنوں کے سفر کے بعد وہ مدین داخل ہو جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین میں داخل ہوئے تو وہ بغیر چپل کے تھے، اور ان کا جسم کا لباس پھٹا ہوا تھا، اور کئی دنوں کی بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ کو لگ رہا تھا، اور پیاس سے وہ نڈھال ہو رہے تھے۔ یہ حالت میں موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کے لیے یہاں پر ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ جیسی ہستی، موسیٰ جیسے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایسا آزمائش کا دور لایا کہ وہ بغیر یار، بغیر مددگار صحراؤں میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک اکیلا آدمی صحراؤں میں دوڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کیسے حالات پیش نہیں آئے ہوں گے، کیسی کیسی بھوک اور کیسی کیسی پیاس کو انہوں نے جھیلا نہیں ہوگا، یہ سب ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن قرآن نے پوری تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ قرآن کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ کیسے موسیٰ کو اللہ نے بچایا اور کیسے موسیٰ کو اللہ نے ایسے ماحول میں پہنچایا جہاں پر ان کی پوری حفاظت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ سفر کرنے کے بعد مدین کے سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ اب جیسے ہی مدین کے سرزمین میں پہنچے، شہر میں داخل ہوئے
تو انہوں نے وہاں پر ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ دیکھا. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے لوگ ایک کنویں سے اپنی ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دور ایک جگہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں جو اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. وجد من دونہما امرأتین تذودان، اللہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کی نظر دو عورتوں پر ٹکتی ہیں، دو لڑکیوں پر ٹکتی ہے، اور یہ دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، وہ اس لیے کہ کہیں یہ جانور ان کے جانوروں سے جا کے نہ مل جائے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں. اب یہ دو عورتیں ٹھہر کر انتظار کر رہی ہیں. ان کی وہ معصومیت موسیٰ علیہ السلام کو لبھا جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ان کی معصومیت کو دیکھ کر ان کا دل ابھر آتا ہے. نبی ہیں، رسول ہیں، کسی مظلوم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے، ہے نا. نبی رسول ہم جیسے نہیں ہوتے کہ کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہو اور ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو، یہ ان کا طریقہ نہیں ہوتا، بلکہ مظلوم کا ہاتھ پکڑ کر ظالم کے ہاتھ کو روکنا یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کیسے ممکن ہے کہ وہ خاموش ہوں، ہے کہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں تو موسیٰ نے ان لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، تم لوگ کیوں رکی ہوئی ہو، تم لوگ جائیں تمہاری بکریوں کو تم بھی پانی پلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے، تب تک ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے. تو گویا کہ وہ قریے میں، وہ گاؤں میں قانون تھا کہ وہاں پر جو مضبوط آدمی ہے وہی اپنی بات چلاتا ہے. تو یہ لوگ آتے ہیں، مضبوط مرد لوگ تھے، یہ اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر چلے جاتے ہیں. اب یہ چونکہ لڑکیاں تھیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، تو بے بسی کے عالم میں، مجبوری کے عالم میں ٹھہر کر انتظار کر رہی تھی. اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور جب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلے گئے تو اصل میں وہاں پر کنواں کا سیٹ اپ یہ تھا کہ کنواں ہم جانتے ہیں صحرا میں کنواں کچھ اور ہوتا ہے، جیسے عام ہندوستان اور دوسرے ہرے بھری زمینوں میں جو کنویں ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. وہاں پر کنویں باقاعدہ گڈھے کھودے جاتے ہیں اور لوگ گڈھے میں اترتے ہیں، وہاں سے پانی پلاتے ہیں. گڈھے بڑے ہوتے ہیں، ہے نا. اب اس بار کنواں کا یہ طرز تھا کہ کنواں چھوٹا تھا، اس پر بڑا پتھرا رکھ کر لوگ اس کنویں کے منہ کو بند کر دیتے تھے، اور جب انہیں پانی پلانا ہوتا تو اس پتھر کو ہٹاتے اور اس کے بعد اس میں سے پانی لے کر جانوروں کو پلاتے. یہی طریقہ تھا. تو جب لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا تو انہوں نے اس کے منہ کو بند کر دیا اور وہ چلے گئے. اب یہ دو لڑکیاں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی بکریوں کو لاتی، چونکہ ان کے پاس زیادہ بکریاں نہیں تھی، چند بکریاں تھیں، اپنی بکریوں کو لاتی تو جو پانی بچا کھچا کنویں کے آس پاس ہوتا وہ پانی یہ بکریوں کو پلاتی تھی. اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ کنویں کے منہ کو کھولیں، ہے نا، چونکہ وہ جو ڈھاکن تھا بڑا پتھر تھا اور بڑا مضبوط تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آگے بڑھتے ہیں اور کنویں کے منہ کو کھولتے ہیں اور اس سے ایک بڑی بالٹی میں پانی نکالتے ہیں اور ان بکریوں کو رکھتے ہیں اور یہ بکریاں پانی پیتی ہیں اور اس کے بعد یہ دو لڑکیاں آگے بڑھ جاتی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے اس منہ کو بند کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنویں کا جو ڈھاکن تھا، جو بڑا پتھر تھا، اسے ایک آدمی ہٹا نہیں سکتا تھا. اس کے لیے کم از کم 10 آدمیوں کی ضرورت تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ ایک اکیلے آدمی، انہوں نے اس پتھر کو ہٹایا اور اس کے بعد پانی پلایا. اور جب لڑکیوں نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں اتنی مضبوطی دی ہے تو بڑے تعجب سے انہیں تانکنے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پانی پلایا اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے. ان سے زیادہ گفتگو نہیں کی. پاک دامن مرد، اچھے اخلاق کے لوگ، ان کا طریقہ نہیں ہوتا کہ پرائی عورتوں سے گفتگو کریں، پرائی عورتوں سے غیر ضروری گفتگو کریں، غیر ضروری بات چیت کریں. یہ
پاک دامن نیک صالح مردوں کا طریقہ نہیں ہوتا. ہاں ضرورت کے تحت گفتگو ہوتی ہے اور اس کے بعد مزید کوئی گفتگو نہیں ہوتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آگے بڑھے اور ایک درخت کے پاس گئے، اور چونکہ بہت ہی تھکے ہوئے تھے، پہلے سے لمبا سفر، بھوک پیاس، اب اس کے بعد اتنا بڑا کام، بڑے تھکے ہوئے تھے. اور جب انہوں نے درخت کو دیکھا، وہ درخت بڑا ہی ہرا تھا. اب انہیں بھوک لگ رہی تھی تو انہوں نے درخت دیکھ کر کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. مشہور دعا پڑھی، کہا کہ اے اللہ میں تیری نعمتوں کا بہت ہی بڑا محتاج ہوں، مجھے تیری نعمتوں کی اشد ضرورت ہے، مجھے تیری رحمت کی اشد ضرورت ہے. تو نے جو خیر نازل کیا ہے اس خیر کا میں بہت ہی زیادہ محتاج ہوں. چونکہ بھوک پیاس اور تھکان چوٹی کو پہنچی ہوئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو اونچی آواز سے انہوں نے دعا کو پڑھا، تو یہ آواز ان لڑکیوں کے کان میں جا کر گری. تو ان لڑکیوں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کہیں نہ کہیں مصیبت میں پڑا ہوا ہے، محتاج ہے. اس کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اس علاقے کا نہیں، کہیں دور دراز علاقے سے سفر کر کر پہنچا ہے، اب اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. تو وہ عورتیں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور ان کے اس منظر سے پوری باتیں سمجھ لیتی ہیں. اب اس کے بعد جاتی ہیں واپس اپنے والد کے پاس. والد صاحب نے پوچھا کہ تم تو بڑی جلدی سے آ گئی، عام طور پر بڑی تاخیر دیری سے آتی ہو، آج تو تم بڑی جلدی آ گئی، کیا ہوا؟ تو ان دو لڑکیوں نے کہا کہ ابا جان، ہم نے ایک مضبوط آدمی کو دیکھا جس نے ہماری خدمت کی، جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلائی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ اس آدمی کو لے کر لاؤ، جاؤ اس آدمی کو لے کر لاؤ. تو وہ جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء. ان میں سے ایک لڑکی بڑی تیزی سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ کر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں ان ابی یدعوک، ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک، تمہیں اجر دیں، تم نے جو کیا ہے اس کے لیے اجر دینے کے لیے ہمارے والد صاحب نے تمہیں بلایا ہے. تو مفسرین نے یہاں پر بڑی نکتے کی بات لکھی، کہا کہ یہ عورت آئی اور اس نے سیدھے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی، کیونکہ وہ پرائے آدمی تھے، مرد تھے، ان کے ساتھ کوئی ادھر ادھر کی گفتگو کرنا یا پھر ایسی بات کہنا جس سے آدمی کچھ اور سمجھے، ایسی بات نہ ہو. بات سیدھی سیدھی پوری صراحت کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہو. سیدھے سیدھے کہہ دیا کہ والد صاحب آپ کو اجر دینے کے لیے بلا رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے ہی محتاج تھے، انہوں نے سمجھا کہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تو یہیں بیٹھے رہوں گا اور اللہ مجھے اجر دے گا، نہیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سبب ہے، اب مجھے یہاں سے ایک انتظام کیا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اس لڑکی کے ساتھ چلتے ہیں. اب جب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ آدمی سے پوری بات سنائی. اس بزرگ آدمی نے پوچھا کہ آپ کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، تمہاری حالت یہ کیسے بن گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ آدمی سے پوری تفصیل سنائی. کہا کہ میں ایسا ایسا ہوں اور فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے میں دوڑ کر یہاں پہنچا ہوں. تو پہلے تو بزرگ نے کہا کہ پہلے تو یہ جان لو کہ اس زمین میں فرعون کی حکومت نہیں، تم جس چیز سے دوڑ کر آئے ہو وہ ظالم یہاں پر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تم یہاں پر بالکل محفوظ ہو. تو اس ناحیے سے امن میں آ جاؤ کہ اب تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے. پہلی تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ مجھے تم جیسا ایک آدمی چاہیے. جب یہ دو گفتگو کر رہے تھے اتنے میں ایک لڑکی نے ان کے والد سے کہا کہ ابا جان ابھی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. اس لڑکی نے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو کام پر رکھ لیجئے، اسے کرائے پہ لے لیجئے، کیونکہ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا ہی مضبوط ہے اور بڑا ہی امانت دار ہے. مفسرین نے کہا اس لڑکی نے
دو اہم باتوں کو بتائی، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ قیامت تک کسی کو بھی آپ کام میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ دو صفتوں کو ڈھونڈ لیجیے۔ کسی کو بھی آپ کام میں رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اونر ہیں یا پھر کسی آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہیں یا پھر کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے ماتحت آپ لوگوں کو کرائے پر لیتے ہیں، تو آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک ہے قوی اور دوسرا ہے امین، ایک ہے طاقتور، معنی یہ کہ جو کام کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں کیا وہ کام کر سکتا ہے، کیا وہ کام کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے، کیا وہ اس کام کو سمجھتا ہے، کیا وہ اس کام کو جانتا ہے۔ ہاں اگر وہ جانتا ہے، اسے کر سکتا ہے، تو آپ اسے اپوائنٹ کیجئے، یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ الامین، وہ اس کام میں وہ امانت دار ہو، اس کام میں وہ امانت دار ہو۔ ایسا نہیں کہ کام کرنا جانتا ہو لیکن وہ اپنے اونر سے خیانت کرے، اپنے مالک سے خیانت کرے، کام جانتا ہو لیکن مالک کو پیچھے سے لوٹ لے، ظاہری کام کرے اور جب وہ چلا گیا تو وہ اپنے پیٹ بھر لے، اپنے پیکٹ بھر لے۔ ایسا نہ ہو، کام میں امانت دار ہو۔ تو کام کرنا جاننا چاہیے، نمبر دو کام میں امانت داری ہو۔ اگر یہ دو صفتیں ہیں تو اس آدمی کو آپ اپنے پاس کام کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے فوراً کہا کہ القوی الامین، ابا جان یہ آدمی واقعی طاقتور ہے اور واقعی امانت دار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس بزرگ سے اس لڑکی نے اس بات کو سیکھا ہو، تو اس وقت انہوں نے اس بزرگ کو وہ بات یاد دلا دی۔ اور مفسرین نے کہا کہ اس لڑکی نے دونوں صفتوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھا۔ اب انہیں کیسا آدمی چاہیے؟ انہیں ایک ایسا آدمی چاہیے جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرے، ان کے ریوڑ اور ان کے پراپرٹیز کی دیکھ بھال کرے۔ اس کام کے لیے کیسا آدمی چاہیے؟ اب چونکہ گھر میں لڑکیاں ہیں، ایک بزرگ باپ ہیں، بوڑھے باپ ہیں، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، کہ ہمارے والد صاحب بڑے بزرگ بوڑھے آدمی ہیں۔ تو بڑے بزرگ بوڑھے آدمی ہیں، اب ان کے ہاں دو لڑکیاں ہیں۔ بعض تورات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں 7 لڑکیاں تھیں۔ اب یہ 2 لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی تھی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ایسا رہا ہو، تو ان کی گھر میں لڑکیاں زیادہ تھیں۔ اب ان کے لیے ایک ایسا مرد چاہیے جو کیا ہو، ان سب کی حفاظت کرے۔ تو یہ سیناریو میں جب اس لڑکی نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی طاقتور ہیں، انہوں نے تو اس بڑے پتھر کو ہٹایا تھا، 10 لوگوں کی درکار ہے لیکن یہ اکیلے آدمی نے اس پتھر کو ہٹایا، تو یہ سمجھ گئی کہ واقعی طاقتور آدمی ہے۔ نمبر 2، مفسرین کہتے ہیں کہ کیسے معلوم ہوا اس لڑکی کو کہ امانت دار ہے؟ طاقت تو اس نے دیکھ لیا تھا لیکن امانت داری کیسے پتا چلی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی لڑکی لے کر جا رہی تھی اپنے والد صاحب کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تمہارے پیچھے نہیں چل سکتا، تم میرے پیچھے چلو گی۔ اب جہاں کہیں بھی مجھے مڑنا ہے، ٹرن لینا ہے، تم اس طرف پتھر پھینکو گی، میں اس طرف مڑ لوں گا، بس میں تمہارے پیچھے چل نہیں سکتا۔ نظروں کی حفاظت، دل کا پردہ، ہاں اکیلی لڑکی ہے، مجبور ہے نا۔ ویسی جگہ ایک پاک باز، راست باز، پاک دامن مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، ایک اکیلی عورت کو ہے نا اپنے نظروں کے لیے لطف اندوزی حاصل کرنے کا طریقہ نہ بنا لے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو گی، ہے نا۔ کسی بھی نیک مرد کے لیے زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی لڑکی کے پیچھے چلے، تو انہوں نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو گی اور جہاں کہیں بھی مڑنا ہے وہاں پر تم پتھر مارو گی۔ تو اس سے اس لڑکی کو پتا چل گیا کہ یہ واقعی آدمی امانت دار ہے۔ حالانکہ اس وقت کوئی اور نہیں تھا، میں اور وہ تھے، لیکن اس کی امانت داری اتنی زیادہ ہے کہ وہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی امانت داری کو نہیں چھوڑا، اس نے خیانت نہیں کی، آنکھوں کی خیانت نہیں کی۔ تو یہ 2 باتیں جب انہیں معلوم ہو گئی تو اس لڑکی نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان اس آدمی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ واقعی طاقتور اور امانت دار ہے۔ تو وہ بزرگ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ دیکھو تم یہاں پر محفوظ ہو اور مجھے تم جیسا ایک آدمی چاہیے جو میرے جانور اور میرے گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ مجبور تھے، اب ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں، جائیں کہاں؟ ایک بہترین موقع ہے
ہے نا، اپارچونیٹیز کو جانے نہیں دینا ہے، موقع ملے تو اسے استعمال کرنا ہے. یہی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. انہوں نے موقع کو نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہا کہ میں دوسری چیز کے تلاش میں جاؤں یا پھر دوسری نوکری میں لگ جاؤں. انہوں نے دیکھا کہ اس دور دراز علاقے میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں جہاں میں اپنا سر چھپا سکتا ہوں. اب تیسری بات یہ جان لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام جس بزرگ سے گفتگو کر رہے تھے، یہ بزرگ کون تھے؟ یہ مدین کے رہنے والے تھے. اور ہم نے شعیب علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے جب تفصیل سے پیش کی تو ہم نے بتا دیا تھا کہ مدین میں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اور شعیب علیہ السلام عربی تھے، عربی قبیلے سے ان کا تعلق تھا. اور یہ مدین بالکل مصر اور عرب زمین کے درمیان کے علاقے کو مدین کہتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت زیادہ بازار ہوتے تھے اور سارے علاقے کے لوگ تجارتی سامان لینے کے لیے یہاں پر پہنچتے تھے. یہ سمجھیے کہ تجارتی اڈا تھا، تجارت کی منڈیاں یہاں پر لگتی تھی. یہاں پر اللہ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہم نے پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے، کیا یہ مدین وہ مدین ہے؟ کیا یہ جو بزرگ ہیں وہ شعیب علیہ السلام ہیں کہ یا پھر کوئی دوسرے ہیں؟ مفسرین نے اختلاف کیا، لیکن قرائن دلائل پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسرے بزرگ تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بھی شعیب ہو، کیونکہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہنگامی زمانہ تھا، ہے کہ نہیں؟ ہنگامی زمانہ تھا اور لوگوں سے لین دین اور ان سے جو ہے مناظرے اور انہیں دعوت کے اللہ کی طرف بلانا یہ ان کا مشغلہ تھا. اور وہ لوگ ان کے جان کے دشمن بنے پڑے تھے، تو وہاں پر لے دے تو میں کا ماحول تھا، گہما گہمی کا ماحول تھا. لیکن یہاں پر جو بزرگ قرآن جو بتا رہا ہے، یہ بزرگ تو چارپائی میں لیٹے ہوئے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، ان کے ہاں بچیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب یہ اپنے قریے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گہما گہمی کا ماحول نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے فرد ہوں. لیکن دوسرے قسم کے مفسرین جو انہوں نے کہا کہ شعیب علیہ السلام ہی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ ایسے ممکن ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی اور قوم والوں پر عذاب آیا اور شعیب علیہ السلام کو ایک ایسے علاقے میں پہنچا دیا گیا جہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا. تو وہ اپنی لڑکیوں کے ساتھ اس قریے میں پہنچ گئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اہم علاقہ بن گیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ مصر کے طرف سے داخل ہوئے تو مدین کے پہلے آؤٹ سکرٹس میں داخل ہو گئے تھے اور وہاں پر شعیب علیہ السلام بسے ہوئے تھے. یہ مفسرین کا قول ہے. بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ نبی کا اس طرز سے ٹھنڈے ماحول میں رہنا یہ بعید از قیاس ہے. ہو سکتا ہے کہ فرد یہ شخص بزرگ رہے ہوں اور نیک رہے ہوں، ان کا نام بھی شعیب رہا ہوگا، لیکن یہ قرین قیاس نہیں کہ یہ نبی رہے ہوں گے یا پھر رسول رہے ہوں گے، اللہ عالم. بہرحال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں اور وہ بزرگ نے کہا کہ دیکھیں بھائی، تم ہماری خدمت کرو گے، ہم اس کے بدلے انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین، اے آدمی میں ان دو لڑکیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اب شادی کا مہر یہ ہے کہ تم ہمارے یہاں خدمت کرو، 8 سال خدمت کرو یا پھر اس سے زیادہ جس سے تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈن، میں اس کے لیے تیار ہوں، ہم جو بھی کہتے ہیں واللہ علی ما نقول شہید، اور اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ کو گواہی بنا کر میں آپ کی اس پیشکش کو قبول کرتا ہوں اور میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 10 سال رہتے ہیں. چونکہ یہاں پر 8 یا پھر 10 دو مدتوں کو پیش کیا گیا، یہ 2 مدتوں میں کوئی سی بھی مدت تمہیں لبھائے پسند آئے تم اس پر عمل کرنا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے. ابن عباس کی روایت ہے، سعید بن جبیر ایک عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، ان کی ملاقات ایک مرتبہ کی یہودی سے ہوئی. تو اس یہودی نے پوچھا کہ اے سعید، مجھے بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں کتنے سال گزارے؟ تو سعید بن جبیر نے کہا کہ انتظار کرو، میں بہت بڑے عالم سے یہ پوچھ کر بتاتا ہوں. تو سعید بن جبیر دوڑ کر ابن عباس کے پاس پہنچے اور ابن عباس سے پوچھا کہ ابن عباس، موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں کتنے سال گزارے؟
ایک یہودی سے پلہ پڑ گیا ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال گزارے، چونکہ 8 اور 10 کے درمیان آپشن دیا گیا، اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ کام بہتر کرتے ہیں، ہمیشہ کام بہتر اور افضل کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 10 سال گزارے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سال ان کے کیسے گزرے ہوں گے، انہوں نے وہ کیا کیا کام کیے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل علم نے اس آیت سے کیسے کیسی باتیں نکالی ہیں، دیکھیے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر آپ کسی آدمی کو کام پر رکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں کوئی تنخواہ ونخواہ نہیں دوں گا، کوئی تنخواہ ونخواہ پیسے ویسے نہیں، تمہاری تنخواہ اتنی ہے کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا، اس پر کیا کوئی آدمی کسی نوکر کو رکھ سکتا ہے کہ نہیں سکتا ہے؟ تو دلیل یہ پیش کی گئی کہ یہاں پر یہ جو بزرگ تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تنخواہ دینے کی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ تم میرے پاس رہو گے، خدمت کرو گے، اور خدمت کا بدلہ کیا ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے جگہ ملے گی اور کھانے کے لیے کھانا ملے گا۔ اب 10 سال تمہارے ہو جائیں گے تو ہم ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کی آپ کی شادی کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر صرف نان نفقہ اور رہائش کے لیے خدمت کی، اور جو کہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے، اسلامی نقطہ نظر سے بالکل جائز ہے۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کیا۔ وہاں پر وہ بزرگ نے کسی ایک عورت کو پوائنٹ کر کے نہیں کہا کہ اس لڑکی کی شادی تم سے ہو جائے گی، بلکہ کہا کہ 2 میں سے ایک۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ اگر کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ 2 میں سے ایک بیچوں گا، اور آپ نے بعد میں آپ کی جو مرضی تھی اس چیز کو پیش کیا، جائز ہے، جائز ہے۔ اسے بھی اہل علم نے کہا، اگرچہ کہ بعض اہل علم نے اسے بات نہیں مانی۔ بہرحال یہ مسائل ہیں ان آیات سے متعلق جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر 10 سال گزارتے ہیں۔ اب 10 سال کی مدت کوئی چھوٹی مدت نہیں ہے، اور دور دراز علاقے میں، اور وہ بھی خدمت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بڑے صبر کے گزارے، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر وہ کچھ سیکھا جو انہوں نے ایوانے میں نہیں سیکھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو چرانا تھا، بنی اسرائیل کی تربیت کرنی تھی، اور بنی اسرائیل کی تربیت اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان کسی جانور کی تربیت کرے، تب جا کے وہ بنی اسرائیل جیسی قوم کی تربیت کر سکتا ہے، کیونکہ یہ قوم کیسی ہے؟ بالکل جانوروں کی طرح ہے نا، انہیں تم ایک جگہ انہیں روک نہیں سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پالا، 10 سال پالا، اور بکریوں کے ساتھ رہ کے انہیں معلوم ہو گیا کہ کیسے انہیں مینٹین کرنا چاہیے۔ جب انہوں نے وہ سیکھ لیا تو اللہ نے کہا کہ چلو بنی اسرائیل کی طرف ہم بھیجتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ما من نبی الا رعى الغنم، ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائی ہوں، جس نے بکریاں نہیں چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے جرت کی کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی بکریاں چرائے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مکے کے وادیوں سے پوچھو کہ یہ محمد کبھی مکے کے وادیوں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، قریش کے بعض مالکوں کے بعض سکوں کے بدلے، بعض مالکوں کے بعض سکوں کے بدلے میں بھی مکے کے وادیوں میں بکریاں چرا چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک پرفیکٹ ٹریننگ سیشن میں ڈالا گیا، کیونکہ وہ ایوانے میں پلے بڑے تھے۔ اب ان کے لیے ممکن نہیں کہ بنی اسرائیل کو قابو میں لائیں۔ اب جب آدمی پیلس میں بڑھتا ہے تو وہ تو صرف آرڈرز دے گا، ہے نا، وہ لوگوں کے درمیان رہ کے انہیں سمجھ کے ان کے مطابق فیصلے کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اسے غصہ آئے گا، اب نہیں مانیں گے تو سیدھے مار دے گا، ہے نا۔ تو آدمی کو اللہ نے ٹریننگ دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو ٹریننگ دینے کے لیے اللہ نے مدین کی ان بکریوں کو چروایا ان سے، اور یہ 10 سال تک ان بکریوں کو چراتے ہیں۔ اور جب بھرپور ان کی ٹریننگ ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام ان 2 لڑکیوں سے ایک لڑکی سے شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو بزرگ تھے وہ انہیں بعض بکریاں دیتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خدمت کر رہے تھے اسی خدمت کے دوران اس بزرگ نے اس لڑکی سے ان سے شادی کروا دی تھی، اور اس لڑکی سے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بچے پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس 2 لڑکے تھے،
تو اپنی بیوی اور 2 لڑکے اور بعض بکریاں جو بطور تحفہ وہ بزرگ نے موسیٰ کو دیا تھا، ان چیزوں کو لے کر اب موسیٰ علیہ السلام مدین چھوڑ رہے ہیں 10 سال کی خدمت کے بعد۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 10 سال کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا سیکھا، کیسے کیسے مراحل گزارے، اللہ نے قرآن میں اس کی تفصیل نہیں بتائی، چونکہ عقل مند آدمی ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ لے سکتا ہے کہ 10 سال بکریوں کو چرانا، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری خدمت کرنا، چھپ چھپا کے دور دراز علاقے میں کیسی اس کی زندگی گزری ہوگی اور وہ کیسے اللہ کی عبادت کیے ہوں گے۔ یہ چیز بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ 10 سال انہوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری، اور نماز، اذکار، روزے، اللہ کی قربت، چونکہ اکیلے تھے۔ اکیلے جب آدمی ہوتا ہے اس وقت سب سے بہتر مشغلہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی یاد کو تازہ کرے۔ ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ آج ہمارا تو طریقہ اکیلے ہو تو آدمی کیا کرتا ہے، ایک موبائل تھام لیتا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی پوری نحوستیں ہیں، اسے جھیل کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد کرتا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب آدمی اکیلا ہو یہ بہترین موقع ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بلکہ وہ 7 لوگ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش تلے جگہ دے گا، ان میں سے یہ کیٹیگری کے یہ بھی لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے عرش تلے اس وقت جب دھوپ اپنی عروج پر ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، انتہائی کی شدت کی گرمی ہوگی، شدت کی تمازت ہوگی، اس موقع پر انہیں اس جگہ پر رکھا جائے گا جہاں پر ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں گی، ہے نا۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے اس آدمی کا جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ تو جب آدمی اکیلا ہو تو اس وقت سب سے بہترین مشغلہ یہ ہے کہ آدمی ذکر کرے، استغفر اللہ پڑھے، اپنے گناہوں کو یاد کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تو مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کریں، اسے سمجھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، تزکیۃ النفس کریں کہ میرے اتنے سال گزر گئے، میرے 10 سال گزر گئے، میرے 15 سال گزر گئے، میرے 40 سال 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، اس میں میں نے کیا حاصل کیا اور کن چیزوں کو میں نے کھویا اور مجھے کرنا کیا ہے۔ موت آنے کے بعد میں کیسی تیاری کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں، ان چیزوں کو لے کر سوچیں۔ اس سے بہترین محاسبۃ النفس کیا ہو سکتا ہے؟ تو ان چیزوں کو آدمی سوچنا چاہیے جب آدمی اکیلا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پر جو 10 سال ان کے گزرے، انہوں نے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھا اور اپنے آپ کو خدمت میں مصروف رکھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی بننے سے پہلے ایک مدت تک غار حرا میں انہوں نے گزارا، جہاں وہ اکیلے تھے۔ اب ساری دنیا کا فوکس ان پر نہیں تھا، ساری دنیا کے لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، اب کوئی نہیں جانتا تھا انہیں کہ یہ کون ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جب ان کی پوری زندگی پبلک ہونے والی ہے، اس میں کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جہاں پر یہ اکیلے بیٹھ سکتے ہوں۔ اس کے بعد ہنگامی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا ٹریننگ سیشن میں ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے، جیسے کہ مائی عائشہ کہتی ہیں کان یتحنس، یعنی اکیلے بیٹھ کر اللہ کی یاد تازہ کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اس دنیا میں، یہ آسمان زمین میں غور و فکر کرتے تھے، یہ کیسی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہیں، ہم اس دنیا میں آخر ہی ہیں کیوں۔ یہ جو انسانی دماغ ہے غیر معمولی چیزیں سوچتا ہے نا، اس کے سوچنے کی کوئی حد نہیں ہے نا۔ آج کے جو سائنسدان ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں سوچتے، ان کی سوچ بھی بہت دور ہے، کہیں کا کہیں سوچ رہے ہیں ہم، ہے کہ نہیں۔ اب ان کی سوچ تو ٹائپ 1، ٹائپ 2، ٹائپ 3، ٹائپ 4، ٹائپ 5، ٹائپ 6، ٹائپ 7 دنیا کے طرف سوچ رہے ہیں۔ آپ کو یہ جو 60 ٹائپ میں نے آپ کو بتایا، اس تعلق سے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے مختصر بتا دیتا ہوں۔ یہ اس دنیا کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں، انسانوں کو امورٹل بنانا چاہتے ہیں کہ انسانوں کو کبھی موت نہ آئے، ان کی سوچ ہے نا۔
یہ سورج کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، یہ سارے ستاروں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور انسان کی اس کمزور جسم کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ان کی عجیب و غریب سوچ ہے، یہ بھی سوچتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو انسان کی سوچ کی کوئی حد نہیں، اور وہ جب سوچتا ہے تو بہت دور تک جاتا ہے، بہت دور جاتا ہے، اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتا۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا آخر ہے کیوں، ہم ادھر ہیں کیوں، ہم پراپر اس جگہ کیسے پلیس کر دیے گئے ہیں، ہمارا کیا رول ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غار میں ایک مدت گزاری، غور و خوض کرتے۔ اس وقت کوئی نماز نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ نماز کیا ہے کہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ احکامات کیا ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ انہیں تو ایک فطری چیز اللہ سے لو لگانے کے لیے چاہیے تھی، وہ جاتے تھے اس غار میں بیٹھ جاتے تھے اور غور و خوض کرتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہوگا کہ 10 سال کی مدت کوئی لوگوں کی نظریں ان پر نہیں، کوئی ان پر فوکس نہیں، دور دراز علاقے میں، اور 10 سال تو انہوں نے عبادت میں گزاری اور اللہ کے یہاں انتہائی قربت حاصل کی، بہت ہی قریب ہو گئے، اور 10 سال کی اس ٹریننگ کا کیا بدلہ ملا؟ اللہ اکبر۔ 10 سال کے بعد جب وہ اپنے بچے اور اپنی بیوی اور جانوروں کو لے کر مدین کو خیر آباد کہا، مدین سے نکل گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مدین سے کیوں نکلے؟ اب یہاں پر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ یہ واپس مصر جا رہے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مصر کو کیوں جائیں؟ وہاں سے تو بچ کر آئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ موسیٰ کو ضرور یاد رکھا ہوگا، اور جیسے ہی مصر کے باؤنڈریز میں داخل ہوں گے انہیں فوراً ارسٹ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس بار یہ اکیلے بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیوی، ان کے بچے ہیں۔ اب ان سب کو لے کر کیا وہ مصر کو جا رہے ہوں؟ کیا وہ اپنی والدہ، اپنے والد، اپنے بھائی، اپنی بہنوں کو دیکھنے جا رہے تھے چھپ چھپا کے؟ یہ کوشش ان کی تھی کہ چھپ چھپا کے، چونکہ مصر سارا جانتے تھے کہ چھپ چھپا کے کوئی خفیہ راستے سے وہ جائیں، جا کے ان کے والدین سے ملیں۔ یہ کیا ان کی کوشش تھی؟ اس کے لیے وہ نکلے تھے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ ان لوگوں کو لے کر فرعون کی نظروں سے بچ کر، فرعون کے لوگوں کی نظروں سے بچ کر یہ کام کر سکتے تھے، یا پھر وہ ایک کوشش کرنا چاہتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ موسیٰ کو جب معلوم تھا کہ واپس مصر جانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، تو پھر یہ جا کہاں رہے تھے؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اصل نکل کر مکہ جا رہے تھے، کیونکہ یہ انہوں نے سمجھ لیا، چونکہ 10 سال عبادت میں گزارے تھے، روزے، اذکار، اللہ کی یاد، اس میں چونکہ ان کا پورا نفس انتہائی پاک صاف ہو گیا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کی جو سرزمین ہے مکہ کی، جہاں پر انبیاء علیہ السلام اپنے آخری زمانے میں لوٹتے ہیں، جو بھی نبی اپنے قوم کے ساتھ ایک مدت گزارنے کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ نبی واپس مکہ آ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خیف کی جو مسجد ہے مینا کے اندر، اس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، اور بعض مورخین نے کہا کہ جو لوگ مطاف میں طواف کرتے ہیں وہاں پر تو انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، کئی ہزار سال پہلے، لاکھوں سال پہلے وہاں پر انہیں دفن کر دیا گیا ہے، چونکہ وہ آخری زمانے میں آتے اور وہاں پر بس جاتے تھے۔ اور ہم جانتے ہیں مکہ جو بالکل صحرا بن گیا ہے، ایک زمانے میں ہرا بھرا تھا، یہاں پر لہلہاتی کھیتی تھی، یہاں پر نہریں دوڑتی تھی، ہے نا؟ تو انبیاء علیہ السلام آخری زمانے میں وہ یہاں پر آ جایا کرتے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام مدین چھوڑ دیتے ہیں، یا تو پھر ان کے سامنے واپس مصر جانا اور اپنے خاندان والوں سے ملنا، یہ انہیں بیزار کر رہی تھی، یا پھر وہ واپس مکہ جا رہے تھے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدین سے نکلتے ہیں۔ اب ان کا رخ ایک ایسے راستے پر پڑتا ہے جہاں پر وہ مکہ بھی جا سکتے ہیں، جہاں پر وہ مصر بھی جا سکتے ہیں، دونوں راستے وہاں سے کھلتے تھے، وہاں پر یہ جا رہے تھے۔ تو قرآن نے بڑی پتے کی بات بتائی، قرآن نے کہا کہ جب یہ چل رہے تھے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو گیا اور رات آ گئی اور کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، بھیانک سردی پڑ رہی تھی۔ تو جب دیکھا کہ بچے بدبدا رہے ہیں، بیوی بے قرار ہو رہی ہے، جانور چیخ رہے ہیں کہ انتہائی شدت کے ساتھ ٹھنڈک پڑ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام
انہیں دور سے آنچ نظر آتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات اس دور دراز علاقے میں، اس جنگل میں، اس صحرا میں کون آگ لگا رہا ہوگا؟ تو اس لیے مفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل میں وہاں پر کوئی آگ نہیں تھی. وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ایک آگ نظر آئی تاکہ وہ اس آگ کی طرف بڑھے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جو نظر آ رہا تھا ان کی بیوی بچوں کو نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے کہتے ہیں انی آنست نارا، کہتے ہیں کہ مجھے آگ نظر آ رہی ہے، لعلی، تاکہ میں آپ کے لیے وہاں سے کچھ آگ لاؤں اور تاکہ تم بھاپ لے کے اپنے آپ کو گرم کر لو. تم ادھر ہی رکو، میں ادھر جاتا ہوں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ چڑھنا تھا. انہوں نے سمجھا کہ بچوں کو، ان جانوروں کو لے کر پہاڑ میں چڑھنا مشکل ہے، تم رکے رہو، میں پہاڑ کے اس دامن میں جا کے تمہارے لیے آگ کا انتظام کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں. جیسے ہی آگ کے قریب گئے تو وہ آگ اس ڈائریکشن میں تھا کہ بالکل اس وادی کا نام وادی طوا تھا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا، اور وادی طوا تھا. اب جب اس وادی کے قریب گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فخلان علیک، تم اپنے چپل اتار دو. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ڈائریکشنز مل رہے ہیں، ہے نا. اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نے کچھ کہہ رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے چپل اتار دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں آگ کی طرف. اب یہ آگ جو تھا ان کے رائٹ ہینڈ تھا اور یہ بالکل قبلے کی طرف ان کا چہرہ تھا، اور ان کے لیے اس وقت آگ جو تھا وہ ویسٹرن سائڈ پڑتا تھا، اب ان کا چہرہ ساؤتھ کی طرف تھا. تو آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کس ڈائریکشن میں رکے ہوئے تھے. تو اس وادی میں گھٹا ٹوپ اندھیرا، وہاں پر یہ آگ جل رہی ہے، وہاں پر کوئی اور نہیں، بالکل سناٹا ہے. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب جاتے ہیں اور آگ سے، اللہ اکبر، آگ سے موسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی، اور آواز میں یہ کہا گیا انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اے موسیٰ، میں تیرا اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو صرف میری عبادت کرنی ہے، تجھے تو صرف میری عبادت کرنی ہے. اب جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی ان کے ہوش و حواس ختم ہو گئے. اب جہاں پر وہ آگ دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں ایک بالکل امن اور سکون کا ماحول مل رہا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام سن رہے ہیں، اور اس کلام میں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تمہیں میری عبادت کرنی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اب وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا. یہ حکم دیا گیا کہ تم میرے رسول ہو. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی باقاعدہ اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا کیا معنی؟ پہلے تو دیکھیے، اس جگہ آگ کی ضرورت تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک اٹریکشن دے کے بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا بلایا گیا تاکہ یہ جو دوسرے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے اس منظر کو، کیونکہ جب رسول کو نبوت اور رسالت ملتی ہے وہ جو ماحول ہوتا ہے انتہائی سنگین ہوتا ہے، بڑا ہی سخت ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تفصیل سنتے ہیں کہ وہاں پر اچانک انہیں تو ایک ملک نظر آتا ہے، غار میں اکیلے بیٹھے ہیں، کئی مہینوں سے بیٹھے ہیں، کوئی نظر نہیں آیا، لیکن یہاں پر ایک مخلوق نظر آ رہی ہے، اور وہ مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا. تو وہ مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتی ہے، اس پر حاوی ہو جاتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتی ہے. ایک بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ نے بغیر کسی شک کے حقیقت میں موسیٰ سے اللہ نے ہم کلام کیا. حقیقت میں اللہ نے موسیٰ سے ہم کلام کیا، یعنی موسیٰ سے اللہ نے گفتگو کی. اور موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے دیکھا کہ بڑی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، اب چونکہ بنی اسرائیل سے تھے، انہیں ضرور ابراہیم کون تھے، یعقوب کون تھے، یوسف کون تھے، نوح، آدم کون تھے، یہ پوری تفصیل ضرور جانتے ہوں گے، ذرا برابر بھی شک نہیں.
تو رسول کون ہوتے ہیں، نبی کون ہوتے ہیں، یہ تو بالکل جانتے ہوں گے کہ انہیں بڑی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں۔ تو جب انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بھانپ لیا کہ اب آنے والی زندگی ہنگامی زندگی ہونے والی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی مانگ مانگی، کہا کہ اللہ اگر تو مجھے یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہے کہ مجھے ہارون کو میرا وزیر بنا دے، مجھے ہارون دے دے، ہارون رد ان یصدقنی، وہ میرا پشت پناہ ہوگا، وہ میرا بیک اپ ہوگا، مجھے ہارون دے دے تاکہ ہم دونوں مل کے تیری دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو کیوں اپنے ساتھ بلایا؟ جیسے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا هو افصح منی لسانا، وہ مجھ سے اچھی زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو مجھ سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر بات چیت کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں؟ اب یہاں پر مفسرین کی دو رائے ہے کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مانگا، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر سکتے ہیں؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے زمان میں لکنت تھی؟ کیا وہ جب گفتگو کرتے تھے ان کی زبان لڑکھڑاتی تھی، وہ اٹک اٹک کر بولتے تھے؟ کیا معاملہ تھا؟ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا معجزے دیے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جب طور کے اس وادی سے واپس آئے تو کیسے رسول بن کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی کیسے ہنگامی ہوتی ہے؟ انشاءاللہ یہ پوری تفصیل ہم آئندہ کی مجلس کے لیے رکھتے ہیں، چونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، اب ہم تفصیل شروع کریں گے تو لمبی بات ہو جائے گی، تو یہاں پر رکتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں تشریف لائیں تاکہ اس بات کو ہم آپ کے سامنے پوری طور پر پیش کر سکیں، اور آپ سے گزارش یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ لوگوں کو لائیں، اپنے اہل و عیال کو لائیں، اپنے بچوں کو لائیں، یہ ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننا بہت ہی اشد ضرورت ہے۔ ہذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ سوال ایک کر رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی تھی تو میں نے بتایا کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، تو یہ قبلہ کیا بیت المقدس تھا یا پھر مکہ تھا؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پوزیشن کو ہم لوکیٹ کریں گے میپ میں تو ہمیں وہ جس طرف قبلہ رخ کر رہے تھے وہاں پر دونوں قبلے پڑتے ہیں، وہاں پر بیت المقدس بھی پڑتا ہے اور وہاں پر مکہ بھی پڑتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ اس ڈائریکشن میں بنایا ہوا تھا جہاں پر بیت المقدس بھی پڑتا ہے اور وہاں پر مکہ بھی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد بالکل مکے کے خلاف رخ کیا تھا، میں نے کہنے کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلہ بننے سے پہلے جب وہ عبادت کرتے تھے تو اس ڈائریکشن میں کرتے تھے کہ جہاں پر بیت المقدس بھی پڑتا تھا اور مکہ بھی پڑتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اسے ہم تو اس انداز سے ہم جب لوکیٹ کریں گے، جس انداز سے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وادی کے اس دامن میں تھے اور دامن میں ان کے رائٹ طرف وہ آگ تھی اور جہاں سے گفتگو کر رہے تھے درخت تھا اور ان کے بالکل چہرے کے سامنے قبلہ تھا، تو آپ جا کے میپ میں دیکھیے رائٹ ہینڈ سائڈ ویسٹرن ویسٹ ہے اور سامنے ہے نا ڈائریکشن ساؤتھ کی طرف ہے، تو یہ جہاں پر تھے وہاں پر بیت المقدس بھی ساؤتھ میں پڑتا ہے اور مکہ بھی ساؤتھ میں پڑتا ہے، واللہ اعلم۔ ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ قبلتین کی جو مسجد ہے وہاں پر دو قبلے کیوں ہیں؟ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاں پر یہ مسجد تھی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن نہیں تھا کہ دونوں قبلوں کو جمع کر سکیں، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، تو وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے طور پر مکے کی طرف کر لیا، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔